السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز علماء کرام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے بحیثیت دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندگی اس میں رکھی ہے، دین اسلام میں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو شخص کسی چیز کو دین بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت کا سادہ سا مفہوم آپ سمجھ لیں، اسلام دین مکمل ہے، اب اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے، کسی کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا کہ جس کو چاہے دین بنا دے۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب جو دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے، ہم اس دین کے دائرے میں رہ کر عمل کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارا وہ عمل قبول کرے گا، اور اس دین کے دائرے میں ہمارا عمل نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہو، اگر ہمارا وہ عمل اس دین کے دائرے میں نہیں آتا جس کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، تو وہ عمل غیر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی اور اس کو دین سمجھ کر عمل کرتا رہا، اور اس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے جس کی تکمیل کا اعلان اللہ نے کیا تھا، فہو رد، تو اس کا وہ عمل اسی پر لوٹ جائے گا، وہ عمل مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے اس امر سے نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تھا، فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ موضوع بہت طویل ہے، وقت تھوڑا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا، کسی بھی چیز کا اقرار کرنا، وہ دین ہے۔ تو ہم وہ کام کریں گے جس کا تعلق دین سے ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔
ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہو، ہم اس جنت کے وارث بنیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے۔ ہم عمل بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہم عمل کرنے سے پہلے یہ چیز ضرور دیکھ لیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا اس کا تعلق اس دین سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، کیا وہ اس دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر وہ اس دائرے میں آتا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ہم کہتے تھے شاید اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ دوسری حدیث میں بیان کی گئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے جس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور سنن نسائی میں ہے۔ علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس کو حسن قرار دیا۔ تو اس حدیث میں وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزہ رکھتے تھے۔ اب جس کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اپنے چھوٹے ہوئے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے رکھتے تھے، چھوٹے ہوئے روزے جو ہوتے تھے ان کی قضا اسی مہینے میں کر لیا کرتی تھی۔ یہ حدیث دلیل بنتی ہے کہ جن خواتین کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کو ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ یہ چند احادیث ہیں جو صحیح ہیں یا حسن ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری احادیث آتی ہیں، یا تو ضعیف ہیں یا منکر ہیں یا موضوع ہیں، جو شعبان کے تعلق سے ہیں، لہذا ہمیں ان ضعیف احادیث پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور ان کو قابل عمل تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو ضعیف احادیث ہیں، منکر احادیث ہیں یا موضوع احادیث ہیں، آج انہی پر کھل کر عمل ہو رہا ہے، اور جو سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے، اس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کا احیاء کریں، سنت کو زندہ کریں، اور ان چیزوں سے دوری اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس مہینے میں جو بدعات یا خرافات کی جا رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری خرافات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کو خاص کر کے رات میں نماز پڑھی جاتی ہے، مخصوص نماز۔ یہ جو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے 15ویں شعبان کو، اس سلسلے میں احادیث تو ہیں، لیکن جتنی بھی احادیث ہیں کسی کی بھی سند صحیح نہیں ہے، تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اور رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو روایتیں آتی ہیں
ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ احادیث وہ روایتیں پڑھتا اور ان میں جرح و تعدیل جو علماء جرح و تعدیل ہیں ان کے اقوال میں پڑھ کر کے سناتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے. اب اسی سلسلے میں نماز کے سلسلے میں ایک نماز جس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، الصلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز، جس میں قل اللہ احد کو کتنے بار پڑھا جاتا ہے 100 رکعتوں میں تو 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہزاری نماز کہا گیا. اس کا ثواب، اس کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہزاری نماز ہے اس کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لہذا ہم یہ ہزاری نماز سنت سمجھ کر اگر پڑھ رہے ہیں، سنت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. یہ عمل ثابت نہیں. اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، اور آپ پوری رات تھکے جا رہے ہیں. آپ دن میں روزہ رکھ کر کے آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کا سنت کے مطابق نہیں ہے. عمل کی قبولیت کے لیے 2 ہی شرطیں بیان کی گئی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عملا صالحہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہی کہ جو عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو اور سنت کے عین مطابق ہو، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے. جتنا کہا گیا اتنا ہی کرے، اور جس انداز سے کرنے کا کہا گیا اسی انداز سے کریں، اور اتنا ہی کریں، نہ کم کریں نہ اضافہ کریں. اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وہ عمل قبول ہوتا ہے. تو ایک یہ عمل کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو رات میں نماز پڑھنا، جس کو الصلاۃ الالفیہ کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں، ان میں سے کچھ موضوع ہیں اور ساری ضعیف ہیں، کوئی بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی خصوصی فضیلت ہے. کوئی خصوصی فضیلت 15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب ایک آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ استدلال سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام اس دن بکھیر دیا جاتا ہے، اس رات میں یا اس دن بکھیر دیا جاتا ہے. کس کی موت آئے گی، کون پیدا ہوگا، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کہاں کیا ہوگا، وہ سارے امور بکھیر دیے جاتے ہیں، یعنی فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے 1 سال کا. تو اس سلسلے میں امام قرطبی کی الجامع جس کو تفسیر قرطبی کہتے ہیں، اس کے اندر امام قرطبی نے اکرمہ مولا عباس سے ایک روایت ذکر کی ہے، اور یہ جو روایت ذکر کی ہے بے سند ہے. اگر سند مذکور ہوتی تو کم سے کم اس کی تحقیق کی جا سکتی تھی کہ اس کی سند کیسی ہے. چونکہ اس کی سند ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو منقطع ہونے کی وجہ سے یہ قول جو اکرمہ مولا عباس کا ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ قرآنی بیان کے مخالف ہے. یہ قرآنی بیان کے مخالف ہے. قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے. اس آیت میں جو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات یا مبارک مہینہ کون سا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینے کی بھی تحدید کر دی اللہ رب العالمین نے، اور لیلۃ القدر کی بھی تحدید کر دی کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، بالخصوص لیلۃ القدر میں، وہ قدر کی رات ہے. تو جب قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو اکرمہ مولا عباس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 15ویں شعبان کی شب میں نازل کیا ہے،
اسی وجہ سے اس کو شب برات کہتے ہیں، برات والی رات، گناہوں سے برات، جہنم سے برات، دوری، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ جبکہ شب برات کا لفظ نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ کسی صحابی سے ایسا منقول ہے اور نہ کسی تابعی کے بیان میں ایسا ملتا ہے، کیونکہ جو لفظ شب ہے، شب یہ فارسی لفظ ہے، تو صحابہ فارسی تو جانتے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارسی تو جانتے نہیں تھے، وہ شب کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو شب برات نام دیا گیا۔ اب لوگ اس نام سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خصوصی کام کرنا ہے جس سے ہم کو برات ملے گی، جہنم سے برات ملے گی، جبکہ اللہ رب العالمین جو محکم کام ہوتے ہیں ان کے فیصلے لیلۃ القدر میں کرتا ہے اور ان کو بکھیرا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جو استدلال کیا ہے شعبان کی 15ویں شب یا 15ویں شعبان کو کہ یہ فضیلت والا خصوصیت کے ساتھ دن ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ان کا استدلال درست نہیں ہے، باطل ہے۔ سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ان نمازوں کا جو اہتمام کیا گیا، بعض تابعین مقبول وغیرہ ہیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور الفیہ جو صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز جو سب سے پہلے پڑھی گئی وہ بیت المقدس میں پڑھی گئی، بیت المقدس میں 448 ہجری میں سب سے پہلے شروعات کی گئی اور وہاں سے یہ رسم چل پڑی اور ہمارے درمیان آج رائج ہو گئی۔ تو جس کام کی ابتدا 450 سال کے بعد ہوئی ہو، اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام جو اور کیا جاتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک مغرب کی نماز کے بعد قبرستان کا رخ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اگربتی لیے ہوئے، موم بتی لیے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں خوشبو لیے ہوئے، اور وہ جاتے ہیں، جا کر کے اپنے اقربا کی قبروں پر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر جو گھاس وغیرہ اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو اکھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس پر خوشبو بکھیرتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے، اس انداز سے مسلمان نکلتے ہیں گویا کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے راستے کی صفائی ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، مقبرہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے ہر سال دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اندر دو جگہوں پر انقطاع ہے۔ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن دو جگہوں پر انقطاع موجود ہے، ایک راوی نے دوسرے سے نہیں سنا، دوسرے نے تیسرے سے نہیں سنا۔ جب انقطاع موجود ہے تو یہ روایت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو یہ جو روایت ہے قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ روایت قابل اعتماد نہیں تو قابل عمل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ روایت درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے 15ویں شعبان کی شب میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور جنت البقیع میں چلے گئے۔ اب اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے جو کہ ضعیف ہے، اگر اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، ہم ہر سال جا رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے اور صحابہ آپ کو دیکھ کر کے ہمیشہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا عمل نہیں کیا، اور اولاً تو یہ روایت ثابت ہی نہیں، اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے ثابت بھی ہے، تو جو ہم ہر سال عمل کر رہے ہیں یہ عمل ہمارا سنت کے مطابق کیسے ہو گیا؟ تو یہ عمل بھی ہمارا درست نہیں ہے، غیر شرعی ہے، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، آپ کی زندگی میں کسی صحابی سے کوئی بھی عمل ثابت نہ ہو جس کو دیکھ کر آپ نے اقرار کیا ہو، اگر ایسا ثابت نہیں ہے اور اس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے تو یہی بدعت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ نے فرمایا ہو، آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس صحابی نے ایسا عمل کیا اور آپ نے سکوت اختیار کیا ہو یا خاموشی اختیار کی ہو یا اقرار کیا ہو، آپ نے انکار نہ کیا ہو، تو وہ بھی سنت ہے، یہ سنت ہے۔
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی قبرستان جاتے تھے یا گئے، تو اللہ کے نبی ہر سال تو نہیں گئے، ہر سال تو نہیں جاتے تھے، صحابہ تو نہیں نکلتے تھے ہر سال 15ویں شعبان کی شب میں مغرب کے بعد، تو یہ عمل سنت کیسے ہو گیا؟ تو اولاً تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ دوسرا کام جو بدعت والا کیا جاتا ہے، اس میں جو منکر کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اگربتی یا موم بتی لے جا کر قبروں پر سلگاتے ہیں۔ قبروں پر چراغاں کرنا یہ ایسا عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو لوگ قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ لوگ قبروں پر جا کر اگربتی، اب اگربتی آئی ہے، ہم نے اپنے بچپن میں دیے دیکھے ہیں، لوگ دیے لے کر کے جاتے تھے، بعد میں اگربتی آئی ہے تو اب لوگ اگربتی لے کر کے جا رہے ہیں، تو یہ عمل بھی منکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل پر لعنت بھیجی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل پر نکیر کی ہے، لہذا ہمیں اس عمل سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اس عمل سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور عمل کیا جاتا ہے وہ حلوہ بنانے کا ہے، اور اس کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا، لہذا آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کڑی چیز نہیں کھا سکتے تھے، تو آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا، اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شاید مارے گھٹنا پھوٹے سر، گھٹنے پر چوٹ لگے اور پھوٹے سر۔ استدلال کہاں کا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ ہوئی کفار کی، وہ کس مہینے میں ہوئی؟ یہ 2.5 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلا رہے ہیں، شعبان کے مہینے میں حلوہ کھلا رہے ہیں، اور وہ جنگ کب ہوئی ہے؟ شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، شوال کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے، اور حلوہ 2.5 مہینے تقریباً پہلے ہی کھلا دے رہے ہیں، تو ان کو کھانے کا بہانہ چاہیے۔ اب اس میں جو منکر کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی پکوان یا میٹھے پکوان پکائے جاتے ہیں ان کو الگ نکال کر کے برتن میں دوسری سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی مردہ روحیں آتی ہیں اور ان حلووں کو کھا کر ہم سے راضی ہو کر چلی جاتی ہیں۔ یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس عقیدے سے دوری بنائیں، یہ بہت ہی برا عقیدہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے اس حدیث کو کہ مرنے کے بعد جب انسان کو دفنایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جو شخص صحیح جواب دے اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کوئی صحیح جواب نہ دے تو جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا، ایسا ہی پڑا رہے گا۔ ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو، اور اس مفہوم کو ہم سب سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہمارے گھر کی جو مردہ روحیں ہیں، اگر وہ جنتی ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو ان کو دنیا میں حلوہ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جنت کی نعمتیں ہماری اس حلوے سے کمتر ہیں جن کو یاد آ گئی ہمارے حلوے کھانے کی؟ جبکہ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہی گزرا ہوگا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کیوں آئے گا؟ اور اگر جہنم کے اندر ہے تو جہنم سے فرشتے نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے مار کر ڈھکیل دیں گے۔ تو جب کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا ہے دنیا کے اندر، وہ برزخی معاملہ ہے، جب دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، اتنی حریت نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں حلوے کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ دیپاولی کے موقع پر، دسہرے کے موقع پر، یہ ہمارے کفار جو ہندو بھائی ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور وہی کام ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، گویا کہ ہم ہندوانہ رسم و رواج سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔
تو یہ عمل بھی منکر عمل ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حلوہ بنانے کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو بدعات خرافات اس مہینے میں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد، صبح اٹھتے ہی ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے پٹاخے ہوتے ہیں، ان پٹاخوں کو ہم لے کر کے پھوڑتے ہیں، کوئی اس پر پھینکتا ہے، کوئی اس پر پھینکتا ہے، جیپ جا رہی ہو لوگ اس میں پھینک دیتے ہیں، کسی کا کچا گھر ہے اس کے چھت پر پھینک دیتے ہیں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کا کپڑا جل گیا تو لوگ کھلکھلا کر ہنستے ہیں، گویا کہ ہم نے اس کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مجوسیانہ عمل ہے، مجوسی آگ پرستوں کو کہتے ہیں۔ وہ اگر ان آگ سے کھیلتے ہیں، ان آگوں سے کھیلتے ہیں اور اس انداز سے وہ کھیلتے ہیں تو وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سال ہم صبح اٹھ کر کے اپنی باپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان پیسوں سے پٹاخے خریدتے ہیں اور ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ گویا کہ دین کا اتنا پختہ عمل ہے یہ، یا اتنی ضروری چیز ہے کہ ہر سال کرنا ضروری ہے، ہم نے اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو خاص مجوسیانہ عمل ہے، اس کا دین سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جن سے ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیسوں میں آگ لگا رہے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے پیسوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ اگر یہی پیسے اکٹھا کر لیے جاتے تو محلے میں بہت سارے غریب موجود ہوں گے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے، بہت ساری ایسی بیوائیں ہوں گی محلے پڑوس میں، شہروں میں، ان کی شادیاں ہو جاتی، بہت سارے ایسے بے روزگار لوگ موجود ہوں گے، ہمارے نوجوان موجود ہوں گے، ان کو روزگار فراہم ان پیسوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پیسے اپنے پیسے میں ہم آگ لگا رہے ہیں، یہ پیسے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، یہ 1-2 روپے کی بات نہیں ہے، اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں ایک کافرانہ چیز کو رائج کرنے کے لیے، مجوسیانہ چیز کو رائج کرنے کے لیے۔ وہ دین سمجھ کر کرتے ہیں اور ہم نے بھی اس کو دین کا حصہ ہی سمجھ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، فضول خرچیوں سے بچیں، اللہ رب العالمین نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، ہمیں ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اس کو دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے مضبوطی کے ساتھ۔ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو میرے بھائیو، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمیں عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور غور کر لینا چاہیے۔ جو سنت ہو اس کے مطابق عمل کریں، جو بدعات اور خرافات ان سے دوری بنائے رکھیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔